السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 5 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك۔ وقال الملأ، اور کہا درباریوں نے، من قوم فرعون، قوم فرعون سے، اتذروا، کیا تم چھوڑ دو گے، موسیٰ علیہ السلام کو، وقومہ، اور اس کی قوم کو، لیفسدوا، تاکہ وہ فساد پھیلائیں، لام کئی ہے، ٹھیک ہے، فی الارض، زمین میں، ویذرک، اور چھوڑ دیں وہ تجھ کو، وآلہتک، اور تیرے معبودوں کو۔ قالا، کہا، فرعون نے کہا، سنقتل ابناءہم، ان قریب ہم قتل کریں گے، ابناءہم، ان کے بیٹوں کو، ونستحیی، اور ہم زندہ رکھیں گے، نساءہم، ان کی بیٹیوں کو، وإنا، نساء کا مطلب عورت ہوتا ہے، عورتوں سے مراد ان کی بیٹیاں، وإنا، اور بے شک ہم، فوقہم، ان کے اوپر، قاہرون، غالب ہیں، یعنی ہم ان پر غلبہ رکھتے ہیں۔ جب یہ اس سے پہلے جو رکوع آپ نے پڑھا نا، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا سارا واقعہ آپ نے پڑھا، تو جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا نا، جادوگر جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، ان کو فرعون نے سولی چڑھوا دیا، اور اس کے بعد اب وہ بنی اسرائیل سے اس بات کا بدلہ لے رہا ہے، بنی اسرائیل پر اور زیادہ ظلم کر رہا ہے۔ جب اس کے درباریوں نے اس کو کہا کہ تم نے تو موسیٰ اور اس کی قوم کو ایسے ہی چھوڑ دیا، تو اس نے کہا نہیں، عنقریب ہم اس کو اور زیادہ سزا دیں گے، ان کے بیٹے ان کو ذبح کریں گے، قتل کریں گے، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے، ہم ان کے اوپر غلبہ رکھنے والے ہیں، یعنی حکومت ہمارے اختیار میں ہے، تو ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لقومہ، استعینوا باللہ واصبروا، مدد طلب کرو اللہ سے، واصبروا، اور صبر کرو، ان الارض، بے شک زمین، للہ، اللہ کے لیے ہے، یعنی اختیار، حکومت اللہ کا ہی ہے، اصل میں اللہ کی حکومت ہے۔ تو جب اس طرح سے فرعون نے ان پر پھر ظلم کرنے شروع کر دیے بنی اسرائیل پہ، تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے آنے سے ہمیں کیا فرق پڑا، آپ جب ہمیں نہیں آئے تھے، نبی مابعوث نہیں ہوئے تھے، تب بھی ہم پر ظلم کیا جاتا تھا، اور جب آپ ہمیں نبی مابعوث ہو گئے ہیں پھر بھی ہم پر ظلم کیا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صبر کی تلقین کہی اور کہا کہ اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، جو فرعون تمہیں سزائیں دے رہا ہے نا، اس پر تم صبر کرو، بے شک حکومت زمین، یعنی حکومت جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے۔ یورثها من یشاء من عباده، وہ وارث بناتا ہے اس کا جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت یعنی انجام، للمتقین، متقیوں کے لیے ہے، آخرت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین تو ساری اللہ کے لیے، اللہ کے لیے حکومت اختیار ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے زمین کا اقتدار عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آخرت کا جو انجام ہے نا، وہ متقین کے لیے ہے۔ دنیا کی دولت، یہ دنیا کا اقتدار تو اللہ تعالیٰ جس کو مرضی دے دیتے ہیں نا، دنیا کا مال تو اللہ کے نافرمان کو بھی مل جاتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کو بھی مل جاتا ہے، لیکن عاقبت جو ہے نا، آخرت، وہ صرف متقین کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، اوذینا، ہم اذیت دیے گئے، من قبل ان تأتینا، اس سے پہلے کہ تم ہمارے پاس آتے، یعنی اے موسیٰ علیہ السلام، آپ ہمیں نبی ہو کر آتے، اس سے پہلے بھی ہمیں سزا دی جاتی تھی، تکلیفیں دی جاتی تھیں، ومن بعدی، اور بعد ما جئتنا، جو تم ہمارے پاس آ گئے، یعنی ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑا، اس سے تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں سزائیں دی جاتی تھیں، تمہارے آنے کے بعد بھی دی جاتی ہیں۔ قالا، کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، عسیٰ ربکم، شاید کہ رب تمہارا، ان یہلک عدوکم، کہ وہ ہلاک کرے تمہارے دشمن کو، ویستخلفکم، اور وہ جانشین بنائے تم کو، فی الارض، زمین میں، فینظر، پھر وہ دیکھے، کیف تعملون، کیسے تم عمل کرتے ہو۔ پھر اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی، ان کو صبر کی تلقین کی، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ جو بات بتائی گئی تھی وہ اپنی قوم کو بتا رہے ہیں اور تسلی دے رہے ہیں کہ امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں جانشین بنائے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ خلافت دے گا زمین کی، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ 5واں رکوع تو چھوٹا سا ہی تھا، یہ مکمل ہو گیا یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔